اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سپارہ کا خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو سیدھے راہ پر ڈالنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اس کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اس روز جنوں اور انسانوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا میرے احکام تم تک نہ پہنچے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ دنیا کے کام کاج نے ہمیں یہ دن بلائی رکھا، اور آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک وہاں اس کا پیغام نہ پہنچا ہو اور انہوں نے اسے ٹھکرا نہ دیا ہو۔ اے ایمان والو، جب تم اپنی زمینوں سے فصل کاٹو اور پھل توڑنے لگو تو اس میں سے مسکینوں کا حصہ دیا کرو اور حد سے مت گزرو۔ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اور اپنی اولاد کو غربت کے باعث ہلاک مت کرنا۔ ہم ان کو اور تم کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے قریب بھی مت جانا، اور کسی کو ناحق قتل مت کرنا، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جانا، اور ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو اور وعدوں کو پورا کیا کرو، اور یہی میرا دین ہے، اسی کی تم پیروی کرو۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ ان کو دکھا دیں گے جو یہ کیا کرتے تھے، اور تم میں سے جو کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کے گناہ جتنی ہی سزا ملے گی، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور مرنا خالص اللہ ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس نے تمہیں صاحب اختیار بنایا اور تم میں سے بعض کو زیادہ عطا کیا تاکہ وہ ان کو آزمائے ان چیزوں میں جو ان کو دی گئی ہیں، اور یقیناً آپ کا رب بڑی جلد سزا دینے والا اور بڑی مغفرت والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ اعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کو عطا کی گئی ہے، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، اور وہ اس کی پیروی کریں جو بہت سی بستیوں کو برباد کر چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے احکام خداوندی کو جھٹلایا تھا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے کہا ہم واقعی ظالم تھے۔ اس روز ہم وزن کریں گے، اور جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہی کامیاب ہوگا، اور جس کی نیکیاں اس کے گناہوں کے مقابلہ میں ہلکی ہوں گی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ عطا کی، پھر زندگی کا سامان مہیا کیا، مگر تم میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور پھر جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا تو اسے ذلیل کر کے آسمان سے نکال دیا گیا۔ اور پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا۔ یہ دعا بہت اچھی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، ہمیں بچپن ہی سے یہ سکھائی گئی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اے اولاد آدم، مسجد میں حاضری کے وقت بہتر لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ پیو، مگر حد سے مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے حرام کر دیا ہے تمام فاحش باتوں کو جو اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، یا ہر گناہ کی بات کو
اور حرام کر دیا ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ، اور اللہ کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور جب جہنم والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے ہی کچھ دے دو، تو جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، کیونکہ تم نے دنیا میں کھیل کود کو ہی اپنا دین بنا رکھا تھا، اور جس طرح تم نے آج کے دن کو بلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اس روز وہ کہیں گے کہ کاش ہمارا کوئی سفارشی ہوتا یا ہم دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جاتے، مگر ایسا نہ ہوگا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، کیونکہ حد ادب سے نکلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فساد مت پھیلاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی عبادت کرو اور اس کی رحمت کی امید رکھو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ پھر حضرت نوح کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مگر جب مسلسل انہوں نے حضرت نوح کا انکار کیا تو ہم نے حضرت نوح اور اس کے ماننے والوں کو جو کہ کسی کشتی میں تھے بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، اور کیا تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ تمہارے میں سے ہی ایک انسان رسول کیسے بن گیا؟ مگر ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور انکار کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ پھر قوم سمود میں حضرت صالح تشریف لائے، قوم کے مطالبے پر اللہ نے اونٹنی کا معجزہ ظاہر کیا، مگر ان ظالموں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور تکبر کے طور پر حضرت صالح کو کہا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر ہم پر عذاب لے آئیں۔ پھر ایک ایسا زلزلہ آیا کہ وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، مگر تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم حد انسانیت سے گزرنے والے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ تو قوم نے یہ جواب دیا کہ تم خواہ مخواہ نیک پاک بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو پھر ہم نے سوائے حضرت لوط کی بیوی کے ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور ان پر پتھروں کا مینہ برسایا۔ اور جب حضرت شعیب نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو اور فساد مت پھیلاؤ، اور جب وہ باز نہ آئے تو پھر ایک ہی زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے انہیں ایسا مٹایا جیسے وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔